بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب. ما قبل میں آپ نے یہ پڑھا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. امر بالفعل اسی پر وارد ہونے والا ایک اعتراض مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں، پھر اس اعتراض کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں. اس لیے تسلیم نہیں کہ اگر امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر اقیم الصلاۃ میں لفظ اقیم و فعل امر ہے. ٹھیک، فعل امر ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو اقیم الصلاۃ میں اقیم و فعل امر ہے، سمجھے؟ تو اس کی وجہ سے انسان پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ نماز پڑھنا لازم ہونا چاہیے تھی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا لازم و فرض ہے نہیں ہے. اسی طریقے سے آت الزکاۃ، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے. ٹھیک، تو پھر آتو فعل امر ہے. اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے تو پھر زندگی میں انسان کو ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ دینا چاہیے تھا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اگر وہ مالک نصاب ہے تو ہر سال اس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ایسے ہی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ میں فلیصمہ یہ کیا ہے؟ صیغہ امر ہے. ٹھیک، تو اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو زندگی میں انسان پر ایک ہی روزہ رکھنا واجب ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جیسی رمضان آتا ہے اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے عبادتیں جو مقرر ہو رہی ہیں وہ امر کی وجہ سے ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں. تو معترض کہتا ہے عبادتوں کا مقرر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اگر امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر امر کی وجہ سے عبادتیں مقرر نہیں ہوتی، عبادتیں مقرر نہیں ہوتی. لیکن عبادتیں یہاں پر مقرر ہیں امر کی وجہ سے. اس سے ہم کو پتہ چلا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا کرتا ہے، لہذا آپ کا ما قبل میں اس بات کو ثابت کرنا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے یہ بات آپ کی درست ہوگی؟ اب نہیں درست ہوگی. اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جواب اس کا یہ ہے، اور جواب کو سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں. ایک ہے جناب والا نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. ایک ہے کسی شے کا واجب ہونا اور ایک چیز ہے اس وجوب کی ادائیگی. ایک کیا ہے؟ نفس وجوب. کیا؟ نفس وجوب. اور دوسری چیز اس وجوب کی ادائیگی یعنی کہ وجوب ادا. دو باتیں آپ ہیں سمجھ میں. ایک کیا ہے؟ نفس وجوب اور دوسری چیز وجوب ادا. دوسری چیز وجوب. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں وہ امر کی وجہ سے مقرر نہیں ہو رہی ہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے مقرر ہو رہی ہیں. کائے کی وجہ سے؟ اسباب کی وجہ سے. کن اسباب کی وجہ سے؟ کہ جن اسباب کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے. جن اسباب کی وجہ سے وجوب ثابت ہونے کا مطلب ہے جن اسباب کی وجہ سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے ان اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے عبادتیں کیا ہیں؟ یہاں پر مقرر ہیں. مثلا نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت. نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے یا نہیں ہے؟ تو وقت یہ مقرر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ہی وقت ہے. ارے آج جو وقت ہے کل پھر آئے گا، یہ پرسوں پھر آئے گا، تو پھر آنا یہی تو تکرار ہے. تو وقت کیا ہے؟ مقرر. ارے وقت مقرر ہے یا نہیں ہے؟ اور وقت جناب والا یہ ہے نماز کے لیے سبب.
تو وقت کے مقرر ہونے کی بنیاد پر نماز مقرر ہو رہی ہے، وقت کے۔ اسی طریقے سے جناب والا عبادت جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو مقرر ہو رہی ہے یہ سال کے گزر جانے کی وجہ سے، یعنی کہ سال کا گزرنا یہ بار بار ہے، تو اس بار بار کے ہونے کی وجہ سے اب کیا ہو گئی، زکوٰۃ بھی مقرر ہو گئی۔ اسی طریقے سے جناب والا رمضان کے وجوب کا سبب کیا ہے، شہود رمضان، رمضان کا حاضر ہونا۔ تو اب یہ شہود رمضان یہ بار بار مقرر ہونے والی چیز ہے، تو مقرر ہونے والی چیز ہے جب شہود رمضان، تو اس کی وجہ سے رمضان بھی کیا ہو گیا، مقرر ہو گیا، روزہ بھی کیا ہو گیا، انسان پر مقرر ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر جو چیز یہاں پر سبب ہے، سبب ان سبب کے مقرر ہونے کی وجہ سے عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں، نہ کہ امر کی وجہ سے۔ تو اب ان اسباب کی وجہ سے جو عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عبادت کا نفس وجوب ثابت ہوتا ہے۔ کائے کا اب رہا امر کے ذریعے سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، تو امر کے ذریعے سے اسی وجوب کی ادائیگی ثابت ہوتی ہے، امر کے ذریعے سے اسی وجوب کی ادائیگی ثابت ہوتی ہے۔ تو اب میرے پیارو عبادتیں جو مقرر ہو رہی ہیں وہ امر کی وجہ سے ہوئی یا ان اسباب کی وجہ سے ہوئی جن کی وجہ سے نفس وجوب ہوتا ہے، بتاؤ۔ ان اسباب کی وجہ سے عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے، لہذا اب اسباب کی وجہ سے عبادتوں کا مقرر ہونا یہ معترض کے اعتراض کو یہاں پر ثابت نہیں کرے گا، بلکہ معترض کا اعتراض کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ معترض نے تو یہ اعتراض کیا تھا کہ امر کی وجہ سے عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امر کی وجہ سے عبادتیں مقرر نہیں ہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے عبادتیں مقرر، اسباب کی وجہ سے۔ اتنی بات فائنل ہو گئی بھائی۔ تو امر کا کام کیا ہوا بھائی، ادائیگی کو واجب کرنا۔ اس پر دلیل کیا ہے، امر کا کام صرف یہی ادائیگی کو واجب کرنا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلا ہم نے کوئی چیز خریدی یا آپ نے کوئی چیز بیچی، ہمیں بیچی آپ نے، تو ہم پر اس چیز کی قیمت دینا واجب ہے یا نہیں؟ تو نفس قیمت کس سے ثابت ہوتی ہے، تو عقد کرنے سے۔ جو بائع اور مشتری کے درمیان عقد ہوتا ہے اس عقد کی وجہ سے نفس ثمن، نفس قیمت کیا ہو جاتی، واجب ہو جاتی ہے۔ اسی قیمت کی ادائیگی واجب کیسے ہوتی ہے، مثلا اد الثمن، آپ کہیں اپنی چیز کے تعلق سے، جب آپ نے ہم کو یہ چیز بیچ دی تو آپ ہم سے کیا کہیں گے، قیمت دے، کیا دے، تو اد فعل امر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے ذریعے سے آپ نے کس چیز کا ثبوت کیا، نفس قیمت ثابت کری آپ نے اس سے۔ ارے نفس قیمت تو بھیا جو ہمارے اور آپ کے درمیان عقد ہوا اس عقد کے ذریعے سے نفس قیمت کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی، لیکن اب فعل امر کی وجہ سے کیا ہوا، فعل امر کی وجہ سے اسی قیمت کی ادائیگی واجب ہوئی ہم پر، اسی قیمت کی۔ اسی طریقے سے جناب والا انسان جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اب نکاح کرنے کی بنیاد پر مہر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے یا نہیں، شوہر پر مہر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اب شوہر پر مہر کا واجب ہونا، اس کا جناب والا سبب کیا ہے، نکاح۔ کیا ہے سبب، تو نکاح کی وجہ سے مہر کا نفس وجوب ہو گیا، نکاح کی وجہ سے۔ لیکن جب کہا گیا اد نفقہ، کہ تو نفقہ ادا کر، یا یہ کہا اد مہرہ، یا تو مہر ادا کر، تو اب یہاں پر ہمارا کہنا اد مہرہ یہ جناب والا امر کائے کے لیے ہے، نفس وجوب کے لیے ہے کیا مہر کے، نہیں، بلکہ اب مہر کی ادائیگی کے لیے ہے، وجوب ادا کے لیے ہے۔ تو جس طریقے سے اد الثمنہ، اسی طریقے سے اد المہرہ میں
جو فعل امر ہے یہ نفس وجوب کے لیے نہیں بلکہ وجوب ادا کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا عبادتوں کا مقرر ہونا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسباب کی وجہ سے ہے۔ بس امر کا کام تو صرف اتنا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے عبادتیں مقرر ہوئیں امر کے ذریعے سے انہی عبادتوں کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ انہی عبادتوں کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی ولا يتأتى على هذا فصل تکرار العبادات، اس پر حاصل نہیں ہوگا عبادتوں کے مقرر ہونے کا مسئلہ۔ فصل کا معنی کیا کرو گے؟ مسئلہ۔ فإن ذلك، اس لیے کہ لم يثبت بالامر، کہ امر کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا ہے عبادتوں کا مقرر ہونا، بل بتکرار اسبابها، بلکہ جناب والا ان اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے یثبت بہل وجوب، کہ جن اسباب کی وجہ سے وجوب کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والامر لطلب ادائی، اور امر کائے کے لیے ہوتا ہے؟ اس چیز کی ادائیگی کی طلب کے لیے ہوتا ہے۔ وجب فی الذمۃ بسبب سابق، جو جناب والا انسان کے ذمے میں عبادت واجب ہوئی سبب سابق کی وجہ سے، لا لإثبات اصل الوجوب، نہ کہ جناب والا اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو امر جناب والا اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وجوب ادا کے لیے ہے۔ اصل وجوب کیسے ہوا؟ سبب سے، سمجھ گئے؟ انہی سبب کے مقرر ہونے کی وجہ سے عبادتیں کیا ہوئیں؟ مقرر ہوئیں، لہذا امر کی وجہ سے عبادتیں مقرر نہیں ہوئیں۔ تو پھر امر کا کام کیا فرماتے ہیں؟ بہذا بمنزلت قول الرجل اد ثمن المبی واد نفقۃ الزوجہ، تو امر یہ جناب والا انسان کے قول اد ثمن المبیہ اور اد نفقۃ الزوجہ کے درجے میں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ان میں جو فعل امر کا استعمال ہوا ہے اس کے ذریعے سے نفس وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ وجوب ادا ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے امر کے ذریعے سے وجوب ادا کا تو ثبوت ہوتا ہے، نفس وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، تو جب جناب والا عبادت ما قبل کے سبب کی وجہ سے واجب ہو گئی، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ، تو اب جناب والا امر متوجہ ہوگا اس کی جانب اس چیز کی ادائیگی کے لیے جو اس پر کیا ہوئی؟ واجب ہوئی۔ تو امر کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ ادائیگی کو واجب کرنا، امر کا کام نفس وجوب کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اعتراض یہ ہوتا ہے چلیے صاحب عبادتوں کا مقرر ہونا یا اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے، ہم نے آپ کی یہ بات مان لی، ٹھیک، لیکن جناب والا ادائیگی کا وجوب تو امر کے ذریعے سے ہے، ادائیگی کا وجوب، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ صاحب نفس وجوب امر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجوب ادا کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ امر سے ہوتا ہے۔ تو ہم اب بھی اعتراض کریں گے یہی کہ جناب والا ہم دیکھتے ہیں کہ ادا کیا ہے؟ مقرر ہے ادا۔ ارے بھیا ایک ہی نماز تھوڑی ادا کرنا، ہمیں دن میں 5 نماز ادا کرنا ہے۔ اب 5 بار تکرار ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اگلے دن پھر 5 ادا کرنا ہے، 5 بار تکرار ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایسی جناب والا اس بار زکات ادا کر دی ہم نے، تو اب اگلی سال پھر ادا کرنا ہے اور اگلی سال ادا کرنا، اگر مالک نصاب رہے وہ زندگی رہی۔ تو اب نفس وجوب اگرچہ امر کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم وجوب ادا کا ثبوت تو امر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اب یہاں وجوب ادا تو مقرر ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر عبادتیں مقرر اگرچہ نہیں ہو رہی ہیں لیکن وجوب ادا تو مقرر ہو رہا ہے، وجوب ادا کا مقرر ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امر کیا کرتا ہے؟ تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر ادا کا وجوب ہی مقرر نہیں ہوتا، ادا کا وجوب۔ ارے اعتراض سمجھ میں آ گیا بھئیے؟ پہلا اعتراض کیا تھا؟ اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے تو پھر عبادتیں مقرر نہیں ہونا چاہیے تھی، اس کا جواب آپ نے کیا دیا کہ عبادتیں جو مقرر ہو رہی ہیں وہ امر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان اسباب کی وجہ سے جن کی وجہ سے عبادتوں کا نفس وجوب ہوتا ہے۔ تو امر کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا امر کا کام کیا ہے؟ وجوب ادا۔
امر کا کام کیا ہے؟ اب وجوب ادا آپ نے ثابت کیا امر کے لیے، تو اب اس کو لے کر اعتراض ہو گیا کہ چلیے صاحب وجوب ادا تو مقرر ہو رہا ہے یا نہیں امر کے ذریعے سے، تو وجوب ادا کا ہی مقرر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب باقی رہا۔ اس کا جواب جناب والا یہ ہے کہ ہم نے ما قبل میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کا حکم دینا یہ جناب والا کیا ہے؟ کلام مختصر ہے۔ کس کا؟ کلام مطول کا۔ اور کلام مطول جناب والا مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور فرد کی دو قسمیں ہیں، فرد حقیقی، فرد حکمی۔ ٹھیک، حقیقتاً فرد کس کو کہا جاتا ہے؟ فرد حقیقی کو کہا جاتا ہے۔ فرد حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، مثلا ایک، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ فرد حکمی کس کو کہا جاتا ہے؟ فرد حکمی کہتے ہیں مجموعے کو، کسی بھی چیز کا مجموعہ کا کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نکاح آپ کتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 بیوی سے، سمجھ گئے؟ تو 4 کا مجموعہ یہ کیا کہلائے گا؟ فرد حکمی۔ بیوی کو طلاق کتنی دے سکتے ہو؟ 3 کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ یہ فرد حکمی۔ تو اب طلاق کا پہلا فرد یعنی کہ ایک طلاق، یہ کیا کہلائے گا؟ فرد حقیقی۔ ٹھیک، ایک عورت سے نکاح کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ فرد حقیقی۔ ٹھیک، اور فرد حقیقی اور حکمی کا معاملہ یہ ہے کہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو فرد حقیقی کو وہ شامل ہوتا ہے، وہیں پر فرد حکمی کا وہ احتمال لگتا ہے۔ اگر جناب والا فرد حکمی کی نیت کر لی جائے تو اب وہ نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سبق میں ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو فرد حکمی کا احتمال لگتا ہے۔ احتمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ہو یا وہاں پر قرینہ ہو تو فرد حکمی بھی مراد لینا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب جناب والا ہم نے کیا کہا آپ سے کہ کسی بھی شے کا حکم یہ جناب والا کیا ہوتا ہے؟ کلام مختصر ہوتا ہے، کلام مطول کا۔ اور کلام مطول کیا ہوتا ہے؟ مصدر مشتمل ہوتا ہے۔ اب تمام باتوں کو چھوڑ کر آپ یہ کہیے کہ جناب والا کسی بھی شے کا حکم یہ کائے پر مشتمل ہوتا؟ مصدر پر مشتمل ہوتا۔ کسی بھی شے کا حکم، ارے اب آپ یہ کہو گے کلام مختصر ہوتا ہے، یہ کلام مختصر کہے گا کلام مطول کا، پھر کلام مطول اتنی لمبی عبارت لے کر کیا ہوگا؟ پھر کہو گے کہ اس میں مصدر ہے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ کے آپ کیا کہہ دو جناب والا امر یہ جناب والا مصدر پر مشتمل ہوتا ہے۔ امر مصدر کو آپ نے جان لیا کہ مصدر فرد ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتا ہے، اور فرد کی 2 قسمیں، فرد حقیقی اور فرد حکمی۔ فرد حقیقی کیا ہے؟ ادنا فرد، اور فرد حکمی کیا؟ مجموعہ۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر جو عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں میرے پیارو، وجوب ادا جو مقرر ہو رہا ہے وہ امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ امر مصدر پر مشتمل ہوتا ہے۔ امر مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، اور جناب والا مصدر فرد ہوتا ہے، اور فرد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کس کو کہتے ہیں؟ فرد حقیقی کو، اور دوسری قسم کس کو کہتے ہیں؟ فرد حکمی کو۔ تو جناب والا قاعدہ یہ ہے کہ شے اپنے فرد حقیقی کو جہاں ثابت ہوتی ہے وہیں فرد حکمی کا کیا رکھتی ہے؟ وہ احتمال رکھتی ہے۔ اگر جناب والا فرد حکمی مراد لے لیا جائے تب بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ لہذا واقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اس کی وجہ سے جو ادا کیا ہو رہی ہے؟ مقرر ہو رہی ہے۔ مقرر وہ اس وجہ سے نہیں کہ فعل امر تکرار کا تقاضا کر رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ امر مصدر پر مشتمل ہے، اور مصدر فرد ہوتا ہے، اور فرد کی جناب والا 2 قسمیں ہیں۔ فرد سے فرد حقیقی بھی مراد لیا جاتا ہے، فرد سے فرد حکمی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ لہذا اب نماز کے جو ادائیگی انسان پر واجب ہے تو اس کا ادنا فرد کیا ہے؟ 1 نماز، اور اس کا جناب والا فرد حکمی کیا؟ اس کی زندگی میں جتنی بھی اس پر واجب ہونے والی نماز ہیں وہ تمام۔ اسی طریقے سے روزے کی ادائیگی جو مقرر ہو رہی ہے تو اس روزے کی ادائیگی کا جناب والا فرد حقیقی کیا ہے؟ 1 روزہ، اور اس کی زندگی میں جتنی بھی روزے واجب ہوں گے ان تمام کا مجموعہ یہ کا کہلائے گا؟ فرد حکمی کہلائے گا۔ اور ابھی آپ نے جانا کہ امر مصدر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جہاں امر سے فرد حقیقی مراد لینا درست ہے وہیں فرد حکمی کا بھی وہ احتمال لگتا ہے، یعنی کہ فرد حکمی بھی مراد لینا درست ہے۔ تو اب یہاں پر جو وجوب ادا مقرر ہو رہا ہے وہ اس قاعدے کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ کس قاعدے کے؟
کہ اب مصدر کو چھوڑ دو، مصنف کے الفاظوں کو پکڑ لو کہ جناب والا امر جنس کو شامل ہوتا ہے، امر جنس کو شامل ہوتا ہے، اور جنس جناب والا دو طرح کی ہے، ایک تو اس کا کیا ہے فرد قلیل، اور دوسرا مجموعہ، دوسرا مجموعہ، کل مجموعہ، ٹھیک۔ تو اب جو وجوب ادا مقرر ہو رہی ہیں وہ امر کے جنس کو شامل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جنس دو طرح کی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، سمجھ گئے بھائیوں۔ ثم الامر، پھر امر لما کان يتناول الجنس، جب جنس کو شامل ہوتا ہے، يتناول جنس ما وجب علیہ، تو اس تمام جنس کو شامل ہوگا جو اس پر واجب ہوئی۔ اس کی مثال یہ کہا جائے ان الواجب فی وقت الظہر، کے وقت ظہر میں جو واجب ہے هو الظہر، وہ نماز ظہر ہی تو ہے، فتوجہ الامر، تو اب امر متوجہ ہوگا لادائی ذالک الواجب، اس واجب کی ادائیگی کے لیے۔ ثم اذا تقرر الوقت، پھر جناب والا اگلے دن وقت مقرر ہوگا، تقرر الواجب، تو اب واجب پھر مقرر ہو جائے گا، فیتناول الامر ذالک الواجب الاخر، تو اب جناب والا امر اس دوسرے واجب کو بھی کیا ہوگا شامل ہوگا، ضرورت ضروری طور پر، کیوں تناولہ کل الجنس الواجب علیہ صومن کان او صلاۃ، اس لیے کہ جناب والا امر کیا ہوتا ہے یہ اس تمام جنس کو شامل ہوتا ہے کہ جو جناب والا اس پر کیا ہے واجب ہے۔ اب صومان، اب چاہے واجب ہونے والی چیز روزے کے قبیل سے ہو، کان او صلاۃ، یا واجب ہونے والی چیز نماز کے قبیل سے ہو، لہذا اس کا اب روزہ ہو چاہے نماز ہو، اس کا فرض حقیقی کیا کہلائے گا ایک، یعنی کہ ایک نماز ایک روزہ، فرد حکمی کا کہلائے گا مجموعہ، جتنی بھی انسان پر زندگی میں واجب ہونے والی شے ہے، تو جنس کی وجہ سے وجوب ادا یہاں پر مقرر ہو رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا۔ فکان تکرار العبادتی، تو اب جناب والا عبادت کا مقرر ہونا، المتقررۃ بعادت طریق، اس طریقے سے مقرر ہونا ہے، اس طریقے سے کہ امر جنس کو شامل ہوتا ہے اور جنس مقرر ہے، لا بطریقنا، اس طریقے پر کہ ان الامر یقتضی التکرار، کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔